بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد آج کا حلقہ کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا ہمارا گزشتہ سے پابستہ یہ سلسلہ چل رہا، اور حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا اور اس کے مطالب اور مقاصد کیا ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت اور تفصیل آج میں عرض کروں گا، اور یہی سلسلہ ہمارا چل رہا، اور اللہ پاک نے چاہا تو آئندہ بھی چلے گا. حضرت شیخ نے اہل بیت کی شان میں فرمایا ہے، اور اس وقت آل کی شان میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک خط ہے جو امام حسن کا جواب حضرت خواجہ حسن بصری کے نام، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خط لکھا، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا. تو اس کے جواب میں لکھا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ کا خط آپ کی اور ان لوگوں کی حیرانگی کے متعلق جن کو ہماری امت میں سے سمجھتے ہیں میرے پاس پہنچ گیا. میری رائے اس کے متعلق یہ ہے، جو شخص اس بات پر یقین نہیں لاتا کہ ہر نیک و بد کی تقدیر اللہ جل شانہ کی طرف سے ہے، وہ کافر ہے، اور جس نے معاصی کو اللہ پر تھوپا، ان کو اللہ کے ذمے لگایا، وہ فاجر و گمراہ ہے. بلا شبہ نہ تو اللہ کی اطاعت جبر سے کی جاتی ہے، اس کی نافرمانی زور سے کی جاتی ہے، نہ ہی وہ اپنے بندوں کو اپنی حکومت میں مہلت دیتا ہے، لیکن وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے جن کو اس نے انہیں بنایا ہے، اور ان سب چیزوں پر قادر ہے جن پر اس نے ان کو اندازہ کیا ہے. بس اگر وہ فرما برداری کا ارادہ کرے تو وہ ان کو روکتا نہیں یا ان کو اس نافرمانی سے ہٹاتا نہیں. اگر وہ نافرمانی کرے پھر اس پر احسان فرما کر ان کے اور ان کے معصیت کے درمیان حائل ہو جائے تو کر سکتا ہے. اگر ویسا نہ کرے تو اس نے ان کو اس معصیت پر نہ مجبور کیا ہے، اور نہ اس نے اس نافرمانی کا ارتکاب کرنا جبراً لازم کیا ہے. ان پر اپنی یہ حجت قائم کرنے کی وجہ سے اس نے انہیں سب کچھ بتلا دیا تھا، اور انہیں اس کے کرنے یا نہ کرنے کی قوت بخشی تھی. اس کے لیے اس امر کے اختیار کرنے کی جس طرف انہیں دعوت دی گئی تھی اور اس کے ترک کرنے سے جس سے اسے منع فرمایا تھا آسانی پیدا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ کی دلیل غالب ہے والسلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنی اور ان لوگوں کی جنہیں آپ امت محمدیہ میں سے سمجھتے ہیں قدر کے متعلق حیرت و استعجاب کے بارے میں یہ لکھا تھا. اس مسئلے کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی تقدیر یعنی خیر و شر پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے، اور جو گناہ کو اس کے ذمے لگاتے اور کہتا ہے تو اس نے اس کے ارتکاب کرنے پر ہمیں مجبور کیا، وہ فاجر اور گمراہ ہے. یعنی تقدیر کا انکار اہل قدر کا مذہب ہے،
اور معاصی کو اللہ جل شانہ کے ذمے لگانا اہل جبر کا طریقہ ہے۔ بس بندہ اللہ کی طرف سے استطاعت کے مطابق اپنے اعمال میں مختار ہے، یعنی اسے اپنے افعال میں اللہ جل شانہ کی طرف سے پورا اختیار ہے، اور ہمارا مذہب جبر و قدر کے درمیان ہے۔ اور میرا مقصود اس خط کے نقل کرنے سے اگرچہ اتنا ہی تھا، لیکن میں نے وہ سارا خط نقل کیا کیونکہ وہ بہت فصیح و بلیغ تھا، اور سب باتیں میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حضرت امام حسن حقائق کی معرفت اور اصول طریقت کے علم میں کتنے بلند درجے پر فائز تھے، اور حضرت امام بصری ایسے بہت بلند پایا امام باوجود اپنے تباہ اور ہمادانی کے علوم دین کے تمام اوراق مسائل و اشارات میں حضرت امام حسن کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ حکایات سے مجھے معلوم ہوا ہے ایک اعرابی یعنی بدو جنگل میں حضرت امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا۔ اس وقت آپ کوفہ میں اپنی مکان کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آتے ہی حضرت حسن اور آپ کے ماں باپ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ آپ نے اٹھ کر فرمایا، اے اعرابی، شاید تو بھوکا پیاسا ہے یا تجھے کوئی مصیبت پہنچی ہے، مجھے بتا میں تیری کیا امداد کروں۔ لیکن وہ دیہاتی ان پڑھ برابر کہہ رہا تھا کہ آپ ایسے اور آپ ایسے اور آپ کے ماں باپ ایسے، یعنی آپ کو مسلسل برا بلا کہہ رہا تھا۔ حضرت حسن نے غلام سے فرمایا، درہم کی ایک تھیلی لا کر اس کو دے دو، اور پھر فرمایا، اے بدو، معاف کر، گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں، ورنہ اس سے بھی زیادہ دیتا۔ جب بدو نے یہ بات دیکھی تو بے اختیار کہنے لگا، اشہد انک ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور میں تو یہاں آپ کے صبر و حلم کو آزمانے آیا تھا، اور صفت فقط حقیقت شناس مشائخ کی ہے، لوگوں کی تعریف اور مذمت ان کے نزدیک برابر ہوتی ہے۔ یہ آج کا سبق ہے جو ہمیں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنایا ہے۔ میں بھی، آپ بھی اپنے اندر جھانکیں کہ ہم اس سبق سے کیا حاصل کر رہے یا کیا حاصل کیا۔ ہماری زندگی میں دن رات، صبح و شام ناگواریاں آتی ہیں، اور ناگواریاں زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشگواریاں صرف اور صرف جنت کا حصہ ہیں۔ تھوڑی خوشگواریاں، زیادہ ناگواریاں، اسی کا نام زندگی ہے۔ تھوڑی خوشگواریاں، زیادہ ناگواریاں، اس کا نام زندگی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان ناگواریوں میں اپنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے راضی کر رہے ہیں۔ قدرت کا نظام ہے، اس کی عطا اور تقسیم ہے، وہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو اتنا دے کہ سمجھ نہ آئے کہ اتنا ہے، اور کسی کو اتنا دے کہ سمجھ نہ آئے کہ کہاں سے آئے گا۔
یہ جو اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں اور بزرگ ہیں، ہمیں زندگی کا ایک سبق اور سلیقہ دینے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. یہ اولیاء مزاج نبوت سمجھتے ہیں، اور مزاج نبوت یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو بکھری ہوئی ہے، جو الجھی ہوئی ہے، جو پریشان ہے، اللہ کی اس مخلوق کو اللہ کی چوکٹ اور دروازے پہ لے آئیں. اسی میں مخلوق کے لیے خیر ہے. جب مخلوق چلے گی پھر راستے میں کئی منزلیں اور کوئی کیفیتیں، کوئی رکاوٹیں آتی ہیں. ان میں یہ رکاوٹ بھی ہے کہ مخالفین بھی آتے ہیں، موافق بھی آتے ہیں، تعریف کرنے والے بھی، گالیاں اور اعتراض. یہ سب ان راہوں کا حصہ ہے. اور پھر بعض اوقات مجھ سے بعد والا آگے نکل جاتا ہے اور میں وہیں رہ جاتا ہوں. یہاں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں حسد. آگے نکل گیا، دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے وہ آگے نکل گیا. جب آگے نکل گیا اب ایک احساس پیدا ہوتا ہے، یہ آگے کیوں نکلا؟ اسی کا نام حسد ہے. اگر تو دل میں ایمان اور اعمال ہے اور اللہ کی ذات کا تعلق ہے اور دل کو کچھ کسی سے محنت کرا کے اس قابل بنا لیا ہے، تو پھر وہ جو کیفیت پیدا ہوگی وہ حسد میں نہیں بدلے گی، وہ غبطے میں بدلے گی. غبطہ کیا ہے؟ غبطہ یہ ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو دیا ہے، اللہ اس کو اور دے دیں، تو مولا مجھے بھی دے دے. حسد یہ ہے اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے. جیسے ایک بغض ہے اور ایک کینہ ہے، فرق ہے. بغض کہتے ہیں کسی کے لیے دل میں دشمنی رکھنا، کینہ کہتے ہیں ہر وقت انتقام کی طاق میں رہنا. بغض اور ہے، کینہ اور ہے. کینہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے. تو ان راہوں کو چلتے ہوئے جو شیخ نے ہمارے لیے اہل بیت کی یہ زندگی کا نظام فرمایا ہے، اس خط میں دو چیزیں ہیں، ایک جبر اور قدر. ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ اس سے میں صرف دو لفظوں میں آپ کو ایک جواب دوں گا، اور ایک سبق ہم سیکھیں آج کے سبق میں، اس درس میں، حلقہ کشف المحجوب کے. کبھی رب کی ذات کو نہ سوچیں، بس سوچ آئے تو یہی تصور ہو کہ وہ ورا الورا ہے، ختم، مجھے بس اس سے زیادہ پتہ نہیں ہے. اور دوسرا، تقدیر کو نہ سوچیں، تقدیر کی ٹو میں، تقدیر کی ریسرچ میں نہ لگے. بڑے بڑے ایمان کو بیٹھتے ہیں، اللہ کے پوشیدہ رازوں میں نہ پڑے. بڑے بڑے ہاتھ خود شریعت زہری سے بھی دھو بیٹھتے ہیں. جب یہ چیزیں ہم سے ہٹ جائیں گی پھر اگلی منزل ہے کہ ان راہوں میں حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ چیزیں آئیں گی. اور ان چیزوں کے آنے میں بس اب مزاج یہی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو کسی پہ حسد کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ وہ رب کی تقسیم کو نعوذ باللہ جھٹلا رہا. اس کو تو نے زیادہ کیوں دیا نعوذ باللہ, مجھے کیوں نہیں دیا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے سامنے کیوں کہہ رہا, اور رب کی تقسیم کو جھٹلا رہا. جب حسد آئے گا انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا, جب حسد آئے گا چچڑاپن پیدا ہوگا, جب حسد آئے گا معاشرے کے لیے نفرت پیدا ہوگی, حتیٰ کہ بھائی بھائی کے لیے دل میں, بہن بہن کے لیے دل میں ایک نفرت ہوگی. اس کو یہ کیوں ملا اور مجھے کیوں نہیں ملا؟ نفرت پیدا ہوگی, حسد آئے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمایا, آپ نے فرمایا ابھی اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا. لوگ حیران کہ بھی کون آئے گا. دیکھا کہ ایک انصاری صحابی ہے, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا, بائیں ہاتھ سے جوتا لیا ہوا تشریف لائے, آگے آقا کی محفل میں بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر محفل لگی اور آقا نے فرمایا آج اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا. لوگ حیران. پھر وہی انصاری صحابی, وضو کا پانی داڑھی سے ٹپک رہا, بائیں ہاتھ سے جوتا پکڑا ہوا, پھر آ کے بیٹھ گئے. تیسرے دن پھر آقا نے فرمایا آج اہل جنت میں سے ایک بندہ آئے گا ہماری محفل میں. پھر وہی صحابی, اور وہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے اسی حالت میں, وضو کا پانی ٹپکتا ہوا, بائیں ہاتھ میں جوتا لٹکایا ہوا, آ گئے. عبداللہ بن عمر بن عاص, عمر بن عاص جو تھے ان کے بیٹے تھے عبداللہ. وہ یہ تینوں دن یہ دیکھتے رہے یہ ایک بندہ ہے اور 3 دن اس بندے کے لیے بشارتیں دی جا رہی ہیں. بندہ ایک ہے اور مسلسل 3 دن, اور بشارت بھی جس ہستی سے ملی وہ ہستی بھی عام نہیں. ہستی بھی عام نہیں. تو انہوں نے سوچا کیا کیا جائے, اس کا پتہ کیسے کیا جائے کہ یہ بندہ ہے کون, اس کا کون سا عمل ہے. جس کسی کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ آ جائیں, مال دولت رزق, ہم سوچنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ سورس کیا ہے, وجہ کیا ہے. سونا بناتا ہے, چاندی بناتا ہے, ہیرا بناتا ہے, لوگوں کو ٹھگتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, یا رب کے خزانوں سے پاتا ہے. پھر ہر بندہ اپنے برتن کے مطابق اندازے بھی لگاتا ہے, تبصرے بھی کرتا ہے, سوچتا بھی ہے. اب یہ حضرت عبداللہ جو تھے, حضرت عمر بن عاص کے جو بیٹے تھے, ان کے مزاج میں بات آئی کہ تو جا کے پتہ تو کر کون ہے. جب جانے اس بندے سے جا کے سلام کیا اور اپنی ایک مجبوری کا اظہار کیا کہ میں نے 3 دن اپنے گھر نہیں جانا, اپنی ایک مجبوری کا اظہار کیا. کیا آپ کے لیے سہولت ہے کہ مجھے اپنے گھر رکھ لیں, رات کا قیام آپ کے ہاں ہو جائے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ رات کو تشریف لے گئے. اب ساری رات پہرا دیا, ساری رات. پہرے سے مراد سوئی نہیں کہ یہ ساری رات کرتے کیا ہے. وہ عشاء پڑھ کے سوئے, ساری رات لیٹے رہے,
کبھی کروٹ بدلتے تھے، کوئی تسبیح پڑھ لیتے تھے، بس ایسے کروٹ بدلی، تسبیح پڑھی، پھر لیٹ گئے۔ رات کا کوئی حصہ نہ جاگے، نہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، صبح فجر میں یہ بھی اٹھے وہ بھی اٹھے۔ اب یہ بات مسلسل یہ دیکھتے رہے، آخر کہنے لگے بھائی بات یہ ہے، کوئی مجبوری نہیں تھی، تیرے بارے میں آقا کی محفل میں یہ سنا تھا، اہل جنت میں سے ایک بندہ آ رہا، پہلے دن دیکھا بھی آپ تھے، دوسرے دن دیکھا بھی آپ تھے، اور تیسرے دن دیکھا تو بھی آپ تھے۔ کوئی عمل ہے آپ کا ایسا اس عمل کی وجہ سے اتنا بڑا مقام؟ اور تو میرا کوئی عمل نہیں، جو عمل آپ کرتے ہیں وہی میں کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ رب نے جس کو کسی دولت سے، دینی ہے یا دنیاوی، دنیا کی دولت ہے یا آخرت کی دولت ہے، اگر رب نے نوازا ہے تو اسے حسد نہیں کرتا، اس سے جیلس نہیں ہوتا۔ میں اس کو نعمت خداوندی سمجھتا ہوں کہ مولا اسے تو نے نعمت دی ہے، مجھے بھی عطا فرما دے، بس اسے نعمت خداوندی سمجھتا ہوں اور اسے جلتا نہیں۔ اب جلے تو منہ کالا ہو، اور منہ کالا جنت میں جا نہیں سکتا، نہ جلے گا نہ منہ کالا ہوگا۔ جب منہ کالا نہیں تو نورانی چہرے والے ہی جنت میں جائیں گے، بات سمجھے؟ نورانی چہرے والے ہی جنت میں جائیں گے، کالے چہرے والے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ آج کے اس سبق میں، حلقہ فش المحجوب کے سبق میں جو آخری واقعہ ہے، اس واقعے کے تناظر میں یہ واقعہ میں نے سنایا آپ کو، حدیث کا سنایا واقعہ، کہ جب سفر طے ہوتا ہے زندگی کا، اس میں کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حسد کی شکل میں، کینے کی شکل میں، بغض کی شکل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہاں پیدا ہوتے ہی اس کا فوراً علاج کرنا، اور اس کا علاج بہترین یہی ہے۔ یہ رب کی تقسیم ہے، رب کی عطا ہے، کسی کو تھوڑا دے دے، کسی کو زیادہ دے دے، کسی کو کم دے دے، کسی کو کیسے دے دے، اس کریم کی عطا ہے۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں لوگوں پہ اعتراض کرتا پھروں، اعتراض بھی نہ کروں تو اندر ہی اندر جلتا، اندر ہی اندر کڑھتا، اندر ہی اندر کڑھتا پھروں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کی عطا ہے، اس کو دولت زیادہ دے دی، اس کو حسن زیادہ دے دیا، اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے کر دیے، اس کو گاڑیاں زیادہ دے دی، اس کو مکان زیادہ دے دی، اس کی شہرت زیادہ ہو گئی، اس کی تقسیم ہے۔ سب کو ہی مالدار بنا دیتا، بلڈنگ کے نیچے گدا لے کے مٹی کون نکلتا بیسمنٹ بنانے کے لیے؟ سارے سے مالدار ہوتے ہیں۔ اس کا نظام ہے، دنیا اسباب کی ہے، تو اسباب کے درجے میں اس کریم نے اپنا نظام چلانا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، قدم قدم
قدم قدم پہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو سنبھالتے ہیں. ہاں، الجھ نہ جائے، ان کو سنبھالتے ہیں کہ الجھ نہ جائے. سفر ہے لمبا، ایسا نہ ہو کبھی حسد کے نام پہ، کبھی کینے کے نام پہ، کبھی شک کے نام پہ، کبھی بدگمانی کے نام پہ، کبھی وسوسوں کے نام پہ یہی نہ رہ جائے، اگلا سفر ہی نہ رک جائے. میں بیٹھا تھا ٹرین میں، ٹرین جا رہی تھی تیز اپنی رفتار پہ. دور سے کسی نے ٹرین کے شیشے پہ کوئی کنکر پتھر، کوئی روڑا مارا. اس کی رفتار اگر کم ہو لیکن جس کو مارا جائے اس کی رفتار زیادہ ہو تو اسی تیزی سے اثر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیل جو ہے، چیل یہ جہاز کو نیچے گرا دیتی ہے. چیل، گدھ، یہ پرندے چھوٹے سے ہیں، یہ جہاز کو نیچے گرا دیتے ہیں. ٹھاؤ کر کے لگا. وہ تو انہوں نے شیشہ ایسا بنایا تھا جو اڑا نہیں، وہیں کرچی کرچی ٹوٹے ٹوٹے ہو کے نیچے گر گیا. شور شرابہ ہوا. وہ جو ٹکٹ والا نہیں ہوتا، ایس ٹی کیا کہتے ہیں، وہ جو ٹکٹ والا ایس ٹی 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 ہے، وہ آیا. انہوں نے کہ شیشے کی خاطر چلتی ٹرین کو روکنے کیوں زنجیر کھینچے؟ نہ معلوم کس نے پتھر مارا ہے، اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ سفر جاری رہے گا یا سفر میں ہوتا رہتا؟ کہ ایسا نہ ہو لمبے سفر میں الجھ کے نہ رہ جائے، کبھی شک کے نام پہ، کبھی وسوسے کے نام پہ، کبھی حسد کے نام پہ، کبھی بدگمانی کے نام پہ. لمبے سفر میں اٹک کے نہ رہ جائے. یہ اللہ کے دوست، اللہ سے پیار کرنے والے ہمیں یہ سفر میں چلاتے بھی ہیں اور چلتے چلتے سنبھالتے بھی ہیں. نسلوں کی تربیت کا تعلق چلانا بھی ہے، انہیں پل پل قدم قدم سنبھالنا بھی ہے. یہ نسلوں کی تربیت ہے. اور امت کی جو تربیت ہوتی ہے اور قوموں کی جو تربیت ہوتی ہے اور اقوام عالم کی جو تربیت ہے، اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ انہیں چلانا بھی ہے اور سنبھالنا بھی ہے، اور سنبھلنے میں ان کی مدد کرنی ہے. سنبھلنے میں ان کی مدد کرنی ہے. ورنہ یہ حسد اور یہ اندر کا روگ جو لیے پھر رہا، اسے کسی چیز کا نہیں چھوڑے گا. اس سے تو بیماریاں لگ جاتی ہیں، بہت بڑے روگ لگ جاتے ہیں. ایک گھر میں ایک بہن تھی، شادی ہو کے لائی. اسی گھر میں دوسری بہن کی شادی بھی ہو گئی. ایک تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. کوئی خوش قسمت گھرانہ ہوگا جہاں دو بہنوں کی اکٹھی شادی ہوگی اور دونوں آپس میں خوش ہوں گے، ورنہ مشکل ہے. اب جو دوسری بہن تھی وہ سلیقے میں، اخلاق میں، رکھ رکھاؤ میں
بڑی بہن سے زیادہ سمجھدار تھی، آگے تھی. جب وہ آئی تو اس نے بکھرے ہوئے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سلجھایا، سنبھالا. بہت اچھے طریقے سے سارے گھر کی توجہ اسی پہ گئی، کیونکہ جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم بنتا ہے. اب جب گئی بے ساختہ بڑی بہن کی نظر چھوٹی بہن کی ان صفات پہ گئی، گھر والوں کی توجہ پہ گئی. کہنے لگی اس کو میں تو بیاہ کے لائی ہوں، اس کے رشتے کی میں نے تو کوشش کی تھی، اور یہ خود میری دشمن بن گئی. اب سوچ کا انداز بدل گیا. ہاں جی، جاگ رہے؟ ہاں جی، سارے جاگ رہے؟ سنبھل کے بیٹھے، نیند آئے گی. نعرہ میں نے لگوانا ہی نہیں، جاگنے والا نعرہ وہ ہے نہیں ہمارے پاس. اس سوچ کا ایک پل میں مزاج بدل گیا. یہ تو خود میری دشمن ہو گئی، اس نے سب کو مجھ سے کاٹ دیا. انداز دیکھیں گفتگو کا بھی، سوچ کا بھی. پہلی سوچ میری دشمن بن گئی، دوسری سب کو مجھ سے کاٹ دیا، تیسرا مجھے نیچا دکھاتی ہے، چوتھا میرے خلاف بھڑکاتی ہے. حالانکہ میں تو اس کا پودا لگانے والی میں ہوں. اب اندر اندر ایک حسد اٹھا، جبکہ اسی وقت اس نے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا کہ کریم کی عطا ہے، قدرت کی تقسیم ہے. اللہ نے اس میری بہن کو یہ زندگی کا سلیقہ، وتیرہ، طریقہ دیا ہے، اور اگر مجھے نہیں ملا تو میں بھی ایسا کرنے کی کوشش کر لوں. ایک سوچ کا یہ انداز ہے. اور ایک سوچ کا انداز یہ انداز ہے کہ اس نے میرا نقصان پہنچایا اور مجھے بے عزت، بے مقام، بے وقار کیا. اب اندر ایک نفرت شروع ہو گئی، اور جو نفرت اندر سے اندر پھیلی، اس نے بہنوں کو جدا کر کے رکھ دیا، گھر میں آگ لگا دی، حتیٰ کہ ہنستے بستے گھر کو بیچنا پڑا. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک شہر کے اس کونے میں جا بسا، دوسرا شہر کے اس کونے میں جا بسا. باپ یہ منظر نہ دیکھ سکا، تھوڑے ہی عرصے میں دل کے دورے کے نام پہ قبر میں چلا گیا. اور ماں کڑھتی کڑھتی آخرکار بیماریوں میں چلی گئی. گھٹنے، کمر، ٹانگیں، پٹھے، اور حتیٰ کہ ماں فٹ بال بن گئی. کبھی اس گھر میں 4 دن، کبھی ادھر 4 دن، کبھی ادھر 4 دن، اور یوں سارا گھرانہ حسد کی آگ میں جل گیا. آپ بنیاد دیکھیں، بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ حسد اور غیبت صرف سوچ کے زاویوں کو بدلنے کا نام ہے، سوچ کے زاویے کو بدلنے کا نام. کہ رب کی تقسیم ہے، اللہ پاک نے دیا ہے. اگر اس کو اللہ نے دیا ہے یہ، تو اللہ مجھے بھی دے دے. اگر اللہ پاک نے اس کو نہیں دیا تو مجھے دیا ہے، اللہ اس کو بھی دے دے. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ قدم قدم پہ یہ چیزیں
میری آپ کی راہوں کا حصہ ہے، اور میں بھی سیکھنے والا، میں بھی سیکھ کے چلنے والا، آپ بھی سیکھنے والے۔ میں سیکھ کے کامل نہیں ہو گیا کہ اب آپ کو سکھانے بیٹھا ہوں۔ مل جل کے یہ زندگی کا سفر طے کرنے کا ایک عزم کیا ہے تاکہ موت تک کے سفر کو بہتر انداز سے کر کے پہنچ جائے۔ اگر میں کوئی طبی ٹوٹکا بتاتا، آپ چونک پڑتے، کبھی نہ اونگتے، بلکہ اپنی کروٹ بدلنے پہ مجبور ہو جاتا۔ آپ ڈھیلے ڈھالے اس لیے بیٹھے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا انداز نہیں دیا جس سے آپ کی دنیا کا فائدہ ہو، جبکہ میں خلوص اور حقیقت سے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیا ہے وہ ایک واقعہ بھی ساتھ دیا ہے، 2 بہنوں کا، اور گھر چلا اور بربادی ہو گئی، حتیٰ کہ پوری زندگی بہنیں آپس میں رشتے نہ کر سکی اور خون جدا ہو گئے، اور اس کی بنیاد صرف حسد۔ اس کریم کی تقسیم کو سوچا نہیں کہ تقسیم تھی کیسے، ملی کیسے۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں اہل بیت کی اس زندگی کا مزاج اور نظام بتا رہے کہ زندگی میں یہ ناگواریاں آئیں گی، زندگی میں یہ ناگواریاں آئیں گی، تو اس ناگواری کے آنے پہ ادفع باللتی یا احسن، بس۔ قرآن نے احسن کا، ہم احسن کہتے ہیں۔ یہ راستوں میں، منزلوں میں یہ چیز آئے گی، اور اگر ہم نے اس پہ توجہ نہ کی، یہ ایسی بیماری اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، بہنوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہے، ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتی ہے، بہن کو بہن سے جدا کر دیتی ہے، گھر کو گھر سے جدا کر دیتی ہے۔ یہ ایسی عجیب بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک شخص اللہ جل شانہ کے عرش کے بہت قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا خود جنتی بھی اس سے رش کریں گے۔ بھئی یہ درس کے دوران موبائل چھوڑ دو، خود جنتی بھی اس سے رش کریں گے۔ تو پوچھا جائے گا اس شخص کی کیا نیکی ہے، تو فرمایا جائے گا اس کی نیکیوں کی بنیاد بہت بڑی عبادات نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ پہاڑوں کے مطابق نیکیاں نہیں۔ پوچھا جائے گا پھر کون سی نیکی ہے، تو فرمایا اس کی ایک نیکی ہے، یہ حسد نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی کو اپنے سے اونچا دیکھتا تھا تو فوراً اس کی نظر اللہ کے خزانوں اور تقسیم پہ جاتی تھی۔ کس پہ جاتی تھی؟ تقسیم پہ، بس تقسیم پہ جاتی تھی۔ یہ اس کریم کی تقسیم ہے، اس کی نظر فوراً تقسیم پہ جاتی تھی کہ میرے رب کی تقسیم ہے، جس کو چھوٹا بنا دے، جس کو بڑا بنا دے، جس کو عظیم بنا دے، جس کو مختصر بنا دے،
جس کو عالم میں پھیلا دے، جس کو تنہائیوں کے گوشے میں ڈال دے، جس کے پاس ککھ نہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس لکھ ہی لکھ ہے۔ اپنی زندگی کے اس نظام میں، اپنی زندگی کی اس ترتیب میں، یہ ایک اہم قدرتی اس واقعے کے بعد اللہ نے دل میں ڈالا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک اہم موضوع ہے۔ ورنہ انسان بڑی بڑی عبادتیں اور خدمتیں کر کے بھی تنہا رہ جاتا ہے، اور ویسے بھی یہ جو شیطان ہے، جب انسان نیک بنتا ہے تو اس کو ڈسنے کے طریقے اور ہوتے ہیں۔ یہ ہم سے بدکاری نہیں کرواتا، شراب، بدکاری، حرام، حسد میں مبتلا کر دیتا ہے، اور حسد پتہ ہے آتا کیسے ہے؟ غیر محسوس طریقے سے اندر موجود ہوتا ہے، خود بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ پھر سنیں، غیر محسوس طریقے سے اندر موجود ہوتا ہے، خود بندے کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ تو جب ٹیسٹ لگاتے ہیں نا تھرمامیٹر، تو وہ آتا ہے، وہ کہتے اوہ اچھا، تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو میں تو ایک ایسے بخار میں مبتلا ہوں جو ہڈیوں میں ہے، جسم میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہڈیوں میں بخار ہے، اور ہڈیوں کا بخار بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جسم کے بخار تو پتہ چلتا ہے، اور یہ ہڈیوں کا بخار ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک بات کہوں، یہ چیز ہے پیدائشی، یہ بتا دوں، اور اس پہ محنت بھی کرنی پڑے گی ساری عمر۔ ایک اللہ والے کہنے لگے میرے دونوں بھتیجے آئے ہوئے تھے، ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، تو میں نے جو چھوٹا تھا اس کی تعریف کر دی، واہ واہ ماشاء اللہ آپ نے تو یہ کپڑے پہنے ہوئے۔ بڑا تھوڑی دیر تو سنتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اس نے جوتے میرے پہنے ہوئے ہیں۔ اس کے پیچھے لفظ کیا ہے؟ مجھے ایک صاحب کہنے لگے حکیم صاحب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تقریر کے، بات کرنے کے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے بہت کچھ ہونے کے کہاں دعوے کیے ہیں۔ یہ چیز ایک پیدائشی ہوتی ہے، غصہ پیدائشی ہوتا ہے۔ بچہ غصے میں آ کے اپنے ماتھے کو زمین پہ اس زور سے مارتا ہے، خود خون نکال دیتا ہے اپنا، حالانکہ اس کے اندر کہاں تکبر ہے، اسے پتہ نہیں تکبر ہوتا کیا ہے، پراؤڈ کسے کہتے ہیں، فخر کسے کہتے ہیں، اسے پتہ نہیں۔ یا دوسرے کو مارتا ہے، دوسرا نہ ملے تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے بال نوچنا شروع کر دیتا ہے، زمین پہ جا کے ٹکر مارتا ہے، دیوار سے جا کے ٹکر مارتا ہے۔ ہوتے ہیں بچے نہیں ہوتے؟ یہ ساری زندگی کا ایک ساری زندگی کا ایک مسلسل میدان ہے جس کے لیے ساری عمر پہلوانی لڑنی پڑے گی۔
ساری عمر. ساری عمر پہلوانی لڑے. جب اندر حسد ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ ہولی قوم والا ہے، چھوٹی قوم کا ہے. جب اندر حسد ہوتا ہے کرے موٹے ناک والا ہے. جب اندر حسد ہوتا ہے چھوٹے قد والا ہے. جب اندر حسد ہوتا ہے ایک پاؤں یوں ٹیڑھا کر کے چلتا ہے. جب اندر حسد ہوتا ہے پھر تبصرے کا انداز مختلف ہوتا ہے. پھر اصلاح سمجھ آتی ہے کہ یہ بندے کی اصلاح کر دیں، اس کے لیے اصلاح میں کتاب لکھ دیں یا لٹریچر بنا دیں یا فتویٰ چھاپ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مخلوق کو نقصان نہ پہنچائے. میں تو اس کا خیر خواہ ہوں. یہ اندر کئی رنگ دکھاتا ہے اور پیچھے وہی حسد ہوتا ہے. گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، زندگیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں. ایسی بھی سی بیماریاں لگ جاتی ہیں انسان ساری زندگی اسی کے علاج میں لگا رہتا ہے. ہماری گلی سے باہر نکلے تو بازار تھا پرانا، تو اس میں ایک دکان تھی، ایک ڈسپینسر تھے، ان کو ڈاکٹر کہتے تھے. کچھ مریض آ جاتے تھے، ان کے پاس اخبار ہوتا تھا، اکثر لوگ ان کے پاس اخبار پڑھنے جاتے تھے. وہ گلی سے، سڑک سے گزرنے والے، بازار سے ہر گزرنے والے پہ تبصرہ کرتے تھے. اس کے باپ کو جانتے تھے، پرانی سی سائیکل ہوتی تھی، وہ دیکھا تھا اس کی ماں جو ہے وہ کپڑے میں آٹا لے کے جاتی تھی، آج دیکھو. ہر آنے جانے والے پہ تبصرہ کرتے تھے. اور بعض کو میرے کانوں نے خود سنا، اللہ کم بیش معاف کرتا ہے، لعنتیں کرتے تھے. ایک دفعہ میں گیا، میں بھی بیٹھ گیا کسی کام کی غرض سے، اخبار پڑھا ہوا فارغ، اس کی کشش نے مجھے گھمائے، میں بھی پڑھنے بیٹھ گیا. 2-4 بندوں پر تبصرہ سنا تو مجھے اپنا فکر شروع ہو گیا. تو میں نے کہا جی میں اب اچھا، ان کے پاس 2-4 بندے آتے تھے، جو بھی جاتا تھا ادھر اس نے پیٹ نہیں کی، ادھر اس کے پر تبصرہ شروع، اور بہت تبصرہ بھی ناقابل بیان. تو میں جانے لگا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اجازت. کہنے لگے جی ماشاءاللہ آپ نے تو آج ہمیں ٹائم دے دیا زندگی میں ہمارے پاس، پہلی دفعہ بیٹھے. میں نے کہا میرے بارے میں کیا مشورہ ہے آپ کا؟ لگے کیا؟ ہم نے کہا میں اب جا رہا ہوں، فلاں کے لیے میں نے یہ سنا، فلاں کے لیے یہ سنا، فلاں کے لیے یہ سنا، گلی سے گزرتے، سڑک سے گزرتے کے لیے یہ سنا، میں 10 منٹ بیٹھا ہوں، تو میرے بارے میں کیا تبصرہ ہے؟ شوگر ہو گیا، ان کو بلڈ پریشر ہو گیا، کچھ بہت ساری اور بیماری میں مبتلا ہو گئے. خاندان والوں سے اکثر ان کی نہیں بنتی تھی. ایک دفعہ میں جیل میں گیا، کھانا لے کے جاتا تھا جوڈیشل میں، جو کچی ہوتے نا. میں گیا تو جیل میں بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ کیسے؟ کہنے لگے فدا بندے کو میں نے چیک دیے تھے، اس نے چیک وہ نہیں دیے، چیک میرے تھے، دستخط تھے، تو انہوں نے مجھے جیل کرا دیا. اکثر اس پہ بنتی رہتی تھی، ایسی کرتا کوئی تھا، بھرتا ہوا تھا. وہ شخص اپنی اس طبیعت سے باز نہیں آیا. دکھوں، مسائل، مشکلات، الجھنیں، بیماریاں، پریشانیاں
آخرکار وہ ختم ہو گیا. ایک لفظ ہے تفویض الی اللہ، اللہ کے بندے کے معاملے اللہ کے سپرد کر جا، بس ختم. تفویض الی اللہ. یہ ان راہوں کا حصہ ہے. میری بھی ضرورت ہے، آپ سے کہیں زیادہ محتاج ہوں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ان راہوں کا حصہ ہے. اور اگر ہم نے اس پہ خیال نہ کیا بہت زیادہ نقصان ہوگا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ نقصان ہوگا. پھر مختلف ٹائٹل بن جاتے ہیں، ہم عصری کا حسد، پیشہ ورانہ رقابت، پیشے کا حسد، زمانے کا حسد. اور یہ تاریخ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات پیش کیے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حسد کرنے والے، شہر سے نکلوانے والے، ملک بدر کروانے والے عجیب لوگ تھے. وہ بھی اسی پیشے کے ساتھ، اسی شعبے کے ساتھ منسلک تھے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ پہ جو آزمائش آئی، گوالیار یہ ہندوستان کا ایک شہر ہے، اس کا ایک مشہور قلعہ ہے. جیسے پہلے دور میں سیاسی قیدیوں کو شاہی قلعہ لاہور میں رکھا جاتا تھا، اسی طرح وہاں کے قلعے میں، گوالیار کے قلعے میں شیخ احمد سرہندی المعروف حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا. حد سے زیادہ قید میں ان کو تکلیف دی گئی. اس کے پیچھے جہاں اور عوامل تھے، فیکٹرز تھے، وہاں ایک یہ بھی تھا، اس دور کے وہ لوگ، ان کے ساتھ اتنے لوگ لگے ہوئے، ان کے ساتھ اتنا مجمع لگا ہوا، ان کے ساتھ اتنے افراد لگے ہوئے، ہمارے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں. اور یہ چیز حسد کا ذریعہ بن گئی. یہ راہیں بہت آسان ہیں اگر ہر راہ کی ہر کیفیت میں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی. اس لیے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، دنیا کی ایک بہت بڑی دستاویز چھپی تھی اور دنیا کا مشہور ماہر نفسیات تھا. اس نے ایک اپنی ساری زندگی کی جمع پہنچی، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا اور ساری زندگی کا نچوڑ لکھ کے اس کو سیل کر کے لاک کر کے موت کے وقت وصیت کی کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ اس میں ہے، کائنات کا خزانے اس میں ہے، اور جو شخص زندگی میں بہت کچھ پانا چاہتا ہے، میری زندگی کا نچوڑ لینا چاہتا ہے، تو اس کی کوئی قیمت مقرر کر دینا، جو اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ دے اس کو یہ پیکٹ دے دینا، اس کی سیل وہ ہاتھوں سے کھولے اور اس کو وہ خزانہ ملے گا. مر گیا
کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو خیال آیا کہ اس نے کچھ چیز دی تھی، وہ تو ابھی مخلوق خدا کو ملی ہی نہیں۔ اعلان ہو گیا، لوگ انتظار میں تھے کہ بھئی اب کب بولی ہوتی ہے۔ ہر بندے نے بڑھ چڑھ کے بولی دی۔ دنیا کے کوہ نور ہیرے کی طرح قیمتی وہ دستاویز، وہ پیکٹ بکا، بولی اوپر پہنچتی گئی۔ اب ایک خوش قسمت انسان، دنیا کے مالدار انسان نے وہ پیکٹ خرید لیا۔ جب پیکٹ خریدا، دھڑکتے دل کے ساتھ، جستجو کی انتہا کے ساتھ وہ پیکٹ کھولا۔ اس کا پہلا صفحہ دیکھا تو بالکل صاف، دوسرا دیکھا صاف، 99 صفحے اس کے بالکل کورے تھے۔ حیران کہ کیا دھوکا ہوا میرے ساتھ۔ آخری صفحے پہ ایک چیز لکھی تھی، آخری صفحے پہ ایک چیز لکھی تھی۔ اب آپ جاگے تو میں آپ کو بتاؤں، جاگ گئے؟ ایک چیز لکھی تھی، اور وہ چیز لکھی تھی کہ دوسروں کو بھی معاف کرو، خود کو بھی معاف کرو۔ بس یہی چیز اربوں خربوں روپے کی بکی تھی کہ دوسروں کو بھی معاف کرو اور خود کو بھی معاف کرو۔ اب دوسروں کو معاف کرنا تو سمجھ آتا ہے، اور یہ خود کو معاف کرنا سمجھ نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ خود کو معاف کرنا یہی ہے کہ تجھے اللہ نے جس مقام پہ رکھا ہے اس کو اللہ کی رضا سمجھ اور اسی پہ مطمئن ہو جا۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ ہر وقت اپنے آپ کو کوستے رہنا، اپنے آپ کو گالیاں دینا اور اپنے آپ کے اندر کٹتے چلتے رہنا، حسد کے نام پہ، کینے کے نام پہ، بغض کے نام پہ۔ وہ تو جج بن گیا، میں وکیل کا وکیل ہی رہا۔ وہ تو فلاں پہنچ گیا، میں پراسیکیوٹر ہی نہ بن سکا۔ ہر لمحہ اپنے آپ کو معاف کرنا اور دوسروں کو ہی معاف کرنا۔ تو باہر نفسیات کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں جتنی بھی ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اگر آپ نفسیاتی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں، نفسیاتی روگوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی معاف کریں اور دوسروں کو بھی معاف کریں۔ میرا بزنس کیوں نہ چلا، میرا کاروبار کیوں نہ چلا، مجھے نوکری کیوں نہ ملے، گھر میں اس بندے کی قبر بنی ہوئی تھی، پہلے ماں مری تو ماں کی میت کو پکڑ لیا کہ میں نے اس کو، مجھے ماں سے محبت ہے، جبکہ جی بھر کے ماں کو ستایا، جی بھر کے کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرانا ہے۔ گھر کے اندر ایک کیاری بنی ہوئی تھی کوٹھی میں، اس میں ماں کو دفن کرا دیا۔ میرے پاس آتا تھا، میرے پاس وہ بندہ مجھے کہتا تھا ایسے ہاتھ مٹھیاں نا ایسے بھینچ کے ایسے کر کے کہ میرے باپ نے ہزاروں میں رشوت لی تھی، لاکھوں میں کیوں نہیں لی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے باہر جانا ہے، آخر لوگوں کی یہ حسرت پوری ہوتی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی؟
اور وہ برش، پیسٹ، شیونگ کریم، جوتا، اپنی پینٹ کی بیلٹ، ہر چیز باہر کی منگواتا تھا کہ مجھے اس ملک سے نفرت ہے اور مجھے باہر جانا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے باہر جانا. اور وہ مٹھیاں بھیج، جذباتی انتہا. پھر اس کے منہ سے تھوک نکلتی تھی اور سامنے بیٹھنے والا بیچارہ باز بار اپنے اوپر سے تھوک کو صاف کرتا تھا. یہ کیفیت تھی اس کی. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. اور اپنی ناکامی کا تانا زمانے کو دیا، باپ کو دیا، ماں کو دیا. اور ایک وقت آیا مرشد مجھے بھی چھوڑ گیا. مجھے ایک رکا ملا جس میں میرے بارے میں سخت ترین گھٹیا انداز تھا. الفاظ تھے کہ تیرے پاس بھی کچھ نہیں پڑا ہوا. سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے خودکشی کر لی اور وصیت کی ہے کہ مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا. اس کی موت کے چند دن کے بعد میں جب گیا، گھر کی گرین بیلٹ کیاری میں ماں کے قدموں کے پیچھے بیٹی کی قبر تھی اور بوڑھا باپ غم کی تصویر بنا. وہ رو رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ رو رہا تھا. جس کمرے میں اس نے خودکشی کی میں اس کمرے کے گیا. چاروں طرف اداسی کے اشعار لکھے ہوئے تھے، اداس شاعری بڑی بڑی لکھی ہوئی تھی. اس نے ریوالور سے اپنے آپ کو ختم کیا تھا. اس نے اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. اس نے کیا نہیں کیا؟ اپنے آپ کو معاف نہیں کیا. کمال ہے. آج ساری سائنس جس چیز کو اپنی ریسرچ کی انتہا بیان کر رہی ہے، پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ چیز اہل بیت کی زندگی سے ثابت کر کے دکھائی ہے. کہ اہل بیت کی زندگی میں یہ چیز اس وقت آ چکی تھی، صحابہ کی زندگی میں یہ چیز اس وقت آ چکی تھی. اور یہ سارا گھر بکھر گیا. وہ بوڑھا باپ بھی مر گیا. پھر وہاں ایک ریٹائر پٹواری تھے، وہ ابھی زندہ ہیں. وہ تسبیح خانے سے ان کی نسبت ہے. مجھے پتا چلا کہ میں وہاں آیا ہوں تعزیت کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے. ان میں وہ بھی تھے. اور وہ جو آفیسر تھے، ایک بیٹا پہلے گردے فیل ہونے سے مرا، ایک بیٹا بیرون ملک چلا گیا، بیٹی بیرون ملک چلی گئی، بیوی یوں مر گئی، چھوٹا بیٹا یوں مر گیا. کھلی بھری کوٹھی تھی، تنہا بیٹھا رہتا تھا، کوئی روٹی اور پانی دینے والا نہیں تھا. پھر میں نے وہ بوڑھے پٹواری صاحب جو مجھے بار بار مرشد کہہ رہے تھے اور مجھے دیکھ دیکھ کے روئے جا رہے تھے، میں نے کہا میرے رونے کا مقصد ہے اس بندے کی خدمت کریں آپ، اس کے کھانے، اللہ اکبر، اس کے پینے، اس کی ضروریات کی آپ کے ذمے ہے. وہ ان کے پڑوسی تھے اور اس بندے نے واقعی آخری وقت تک ان کی خدمت کو نبھایا.
اور ان کی موت کی اطلاع بھی مجھے اس پٹواری صاحب نے تھی۔ یہ اللہ والے، یہ اولیاء صالحین ہمیں زندگی کی خیر کی راہوں پہ چلاتے بھی ہیں، پھر سنبھالتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں اور سنبھالتے بھی ہیں۔ میں نے تو سوچا تھا میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں بادشاہ بنوں گا۔ کل میں ایک گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک پوسٹر پڑا وزیر اعظم بنیے، لکھا تھا انگلش بولیے، انگلش سیکھیے، انگلش لکھیے، سوال کیجیے، جواب دیجیے، یہ لکھا ہوا تھا۔ آپ نے کبھی پڑھا شاید، لکھا ہوا تھا وزیر اعظم بنیے۔ لفظ ایسا پرکشش تھا، ایک دم میں نے ایسے دیکھا۔ اب انگلش بولنے، انگلش پڑھنے، انگلش سیکھنے، سوال کرنے، جواب دینے کے بعد تو وہ تو کہے گا مجھے اب وزارت عظمیٰ چاہیے۔ اب اگر کوئی وزیر اعظم بن جائے گا تو پھر اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کے اندر ایک انجانا سا حسد پیدا ہوگا۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اولا ٹھیک ہے، میں نے کوشش کی ہے، تو نے اگر مجھے اس حال میں رکھا ہے تو اس حال میں میرے لیے خیر ہے۔ مجھے خیر اور شر کا پتہ ہی نہیں، وہ تو سارے پتہ تجھے ہیں۔ اگر تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں اس حال میں راضی ہوں۔ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ۔ دوسروں کو معاف کرو اور اپنے آپ کو معاف کرو، اپنے آپ کو معاف۔ ایک درزی تھا، کرتا کا بڑا ماہر تھا، میں اس سے کرتا سلواتا تھا، وہ گھر سے آ کے کپڑے لے جاتا تھا، 160 روپے لیتا تھا، جبکہ دوسرے لیتے تھے سوٹ کا 60 روپے، وہ لیتا تھا 160 روپے۔ ایک دفعہ میں اس کے کپڑے اس میں دینے تھے، دیر ہو گئی، میں اس کے گھر گیا، پرانا ہندوؤں کے دور کا بنا ہوا گھر تھا، اس میں تنہا تھا، گھڑے کے اندر سپیکر فٹ کیا ہوا تھا، گھڑے کے پیندے میں نیچے سوراخ کر کے تار ڈالی اور اس کے اوپر سپیکر لگایا اور اس پہ کپڑا لگایا اور موسیقی چل رہی تھی اور گھڑے کے اندر سے موسیقی نکل رہی تھی گونج بنا کے۔ میں جب گیا تو اس کے گھر میں پردہ وغیرہ نہیں تھا، میں سلام کر کے چلا گیا، اس نے بند کیا۔ میں بیٹھا، میں نے کہا وہ کپڑے، کہنے لگا کپڑے تیار ہیں، سوٹ لے آیا، پہنا، ٹھیک ہے۔ میں بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگا ایسے لعنت دے کے ساتھ ایک صاحب رہتے تھے، 1 to 5 پہ وہ سفر کرتے تھے، جاگیردار، مالدار، اچھے خاصے تھے، ان کے گھر کی طرف لعنت دے کے کہنے لگا اتنی بالٹی دودھ کی آتی ہے، گھی آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں، اور بار بار لفظ استعمال کرے یہ لعنتی کھاتے ہیں۔
تو میں نے کبھی اللہ نے دیا ہے کھاتے ہیں. کہ کیوں کھاتے ہیں؟ اس کی کیوں مجھے یاد ہے اس درزی کی پیسے بھی ڈنگے کی چوٹ پہ لیتا تھا. لوگ 60 میں وہ 160 لیتا تھا. کہ کیوں کھاتے ہیں؟ میں کیوں نہیں کھاتا؟ میں نے کہا سارے کھانے والے ہو جائیں تو گھی ختم ہو جائے اور دودھ ہی ختم ہو جائے. میں ایک دفعہ ایک سفر میں تھا، 7 بندہ پولٹری کا ویاپاری تھا. باتوں باتوں میں کہنے لگا شکر ہے اللہ نے برائلر دے دیا ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا. کام کی بات ہے. شکر ہے اللہ نے یہ برائلر مرغی دے دی ہے ورنہ جو ہمارے کہتے لگا ہمارے منہ کو جو گوشت لگ گیا ہے ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا. اگر وہ رب کی رضا پہ راضی ہوتا تو پرانے کھنڈر مکان میں بیٹھا تھا تو وہ یہ نہیں کہتا بار بار انہیں لعنتیں نہ دیتا. کہتا میرے پڑوسی ہیں بہت خوشحال ہیں سکھی ہیں اللہ ہی نے اور دے اور اللہ اپنے خزانے میں سے مجھے بھی عطا فرمائے. ایک دفعہ کرتے 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 کوئی 10 12 15 سال بہت عرصے کے بعد میرے پاس آیا. میں نے کہا میرے پاس سخت جادو ہے، ظالموں نے جادو کر دیا، میرا کاروبار نہیں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا جادو کس چیز کا ہے؟ کہنے لگے یہ ہے اس طرح ہے. میں نے کہا آپ اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف کر دیں. کہنے لگے یہ میرے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ چیز تجھے کھا جائے گی. کیوں؟ تو خداوند عالم کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے. اللہ کو اپنے اوپر اعتراض کرنے والا اچھا نہیں لگتا، بندے کو اچھا نہیں لگتا بندے پہ اعتراض کرنے والا. رب کے اوپر بندہ اعتراض کرے رب کو کیسے اچھا لگے گا؟ لہذا اپنے آپ کو معاف کر کہ رب نے اگر تجھے یہ زندگی کی ترتیب دی ہے جسے تو اپنی مسلسل ناکامیاں سمجھ رہا مسلسل ناکامیاں سمجھ رہا اور اس ناکامیوں سے ماں کو بھی دل چیر دیتا ہے، بہن کا بھی دل چیر دیتا ہے اور معاشرے کا بھی دل چیر دیتا ہے اور مسلسل ادھیڑ دیتا ہے، اس کو ناکامی نہ سمجھ تقسیم سمجھ. کیا سمجھ؟ پھر خودکشیوں کے باب ہی بند ہو جائے. جب معاشرے میں راحت اور برکت ہوگی. اس کی اولاد وہاں پہنچی، میری اولاد وہاں کیوں پہنچے، کیوں نہ پہنچے؟ اس کو تو اتنا بڑا گھر مل گیا مجھے کیوں نہ ملا؟ اس کے بیٹے ہیں مجھے بیٹے کیوں نہ ملے؟ اس کی سواری فلاں ماڈل کی ہے میری کیوں نہ ملی؟ وہ جو بہت دنیا کی مہنگی کتاب بکی تھی اس کے 99 صفحات سارے خالی تھے. آخری صفحے میں ایک بات لکھی تھی اور وہ یہ لکھی تھی کہ اپنے آپ کو بھی معاف کرو، خود کو بھی معاف کر، دوسروں کو بھی معاف کر. یہ زندگی ہے جو اولیاء صالحین ہمیں دے کے زندگی کے بہترین سفر کی طرف گامزن کر رہے ہیں. اور جب اولیاء کی زندگی پہ آئیں گے معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، معاشرہ نفرت کے کسی بھی ٹائٹل سے پاک ہوگا، چاہے وہ مذہب کا، چاہے وہ زبانوں کا، چاہے وہ قوموں کا اور چاہے وہ علاقوں کا. کوئی بھی ٹائٹل، کوئی بھی عنوان ہے، معاشرہ اس سے پاک ہوگا. اور یہ مدینے کا معاشرہ یہی معاشرہ تھا. آقا کی موجودگی میں اور خلفائے راشدین کی موجودگی میں
سلف صالحین نیک لوگوں کی موجودگی میں یہ معاشرہ تھا. یہ ہے کشف المحجوب، اور یہ ہے کشف المحجوب کا سبق. کیسا سبق ہے آج کا؟ یہ ہے آج کا سبق کہ اپنے آپ کو بھی معاف کرو، دوسروں کو بھی معاف. دوسروں کو بھی معاف. تسلیم و رضا. کیا حال ہے ایوب علیہ السلام؟ الحمدللہ والشکر للہ. اگر میرا رب مجھے اس حال میں رکھ کے راضی ہے، اولاد ساری کو موت آ گئی، دولت ساری ختم ہو گئی، معاشرے نے بائیکاٹ کیا، لوگوں نے منہ موڑ لیا، ایک بیوی ساتھی بنی، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی تھی اور کچھ لے آتی تھی، اور یہ سارا دن اس بیماری میں. شہر کے باہر یہ لوگ دور ہو گئے، جسم میں بیماری ہے، پھوڑے ہیں، اور فرماتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اس حال پہ رکھ کے راضی ہے تو ایوب بھی راضی ہے. یہ ہے خود کو معاف کرنا، یہ ہے خود کو معاف کرنا. اور جب خود کو معاف کریں گے پھر اللہ پاک قدرت سے ایک انوکھا فیصلہ تیرے لیے کریں گے. پھر تجھے اللہ پاک برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیوں غیب سے عطا فرمائیں گے. یہ آج کا حلقہ کشف المحجوب کا سبق ہے. اس پہ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، اور زندگی کے دن رات کو اس پہ لگائیں، اس پہ چلائیں. بڑی خوشگوار زندگی گزرے گی، بڑی پرلطف زندگی گزرے گی، اور پھر نہ ذات سے شکوہ ہوگا نہ زمانے سے شکوہ ہوگا، اور اپنے دکھڑے، اپنے شکوے، اپنے غم رب کو سنائے گا. کیا خیال ہے؟ کریں گے نا؟ کوئی سوال؟ اسی سے متعلق کوئی سوال؟ آتے ہی بیان نہیں کیا. میں نے سبق پڑھا اور پڑھتے ہی میرے اوپر کوئی اور چیز آمد آ گئی. آپ کو پتا تھا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کو پہلے سے پڑھ کے آتا ہوں، بس وہ حضرت سے ٹوٹی پھوٹی پڑھی، بس وہی پڑھی تھی، اس کے بعد تو لے کے بیٹھتا ہوں جو اللہ سجا دیتے ہیں. یہ سچ ہے انشاءاللہ. میں بلکہ یہ کتاب میرے پاس نہیں ہوتی، یہ ہمارے ساتھیوں کے پاس ہوتی ہے، مہینے کے بعد آ کے رکھ دیتے ہیں نشانی. تو آپ نے یاد دہانی کرانی تھی. وہ 4 چیزیں تو میں نے بیان کی تھی، بڑی کمال کی تھی. میری بھی ضرورت تھی، آپ کی بھی ضرورت تھی. پھر آئندہ دفعہ اور کوئی سوال؟ اچھا جی، اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. مراقبہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، اس بیان کو دل میں اتار دینے اور دل میں اتروانے، یہ چیز دل میں اتر جائے، اسی کا نام مراقبہ ہے. بس کہ مولا یہ چیز میرے دل میں کیسے اتر جائے،
اسی کا نام مراقبہ ہے. دل کی گہرائیوں میں بیٹھ کے، اندر کی کیفیتوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اندر سے تنہا کریں. بعض اوقات انسان تنہا ہوتا ہے لیکن اندر سے تنہا نہیں ہوتا. اندر ایک انجمن ہوتی ہے، سوچوں کی، وسوسوں کی، غم کی، ہم کی، یا ایسے انسان سوچ رہا. اپنے آپ کو اندر سے تنہا کریں اور تنہا کرنے کے بعد ڈوب جائیں بس، اور اللہ کی تلاش میں لگ جائیں. ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت. اور تصور یہ ہو کہ آج سے نور میرے اوپر، میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. اس تصور کے ساتھ ڈوب جانا. پہلے اس کی عادت بنائی جائے گی، پھر عادت پختہ ہو کے عبادت بن جائے گی، پھر عبادت بن جائے گی. پہلے عادت ہوگی، پھر عبادت بن جائے. پہلے بظاہر محسوس ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہا. مشق کرتے 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 کرتے، محنت تھوڑی سی کرتے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کے وجود کو کھولے گا. پھر مراقبے کی دنیا، روح کی دنیا اور کائنات میں پھیلی ہوئی روشنیاں ہمارے دل میں جذب ہوں گے. اور روشنیوں کو اصل نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. یہ نور سارا ہمارے دل میں آئے گا، اور پھر اس نور سے دل کی سوئی آنکھ کھلے گی، اور اس کو پھر کہتے ہیں مراقبے کا کھلنا. یہ اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے، اس کیفیت کے ساتھ ڈوب جائیں گے. ادھر ادھر کوئی توجہ نہ کریں، تھوڑی دیر کا مراقبہ. دل کو اللہ کی ذات کی طرف توجہ کریں، اور صرف یہی تصور رکھیں گے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. یہ کیفیت کرنی ہے. لہذا آپ لائٹ بند کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کیفیت میں اور اپنے آپ کو ڈوب جائیں. اس کیفیت میں اپنے آپ کو ایسا ڈبوئیں کہ بس ایسی دل سے تار اللہ سے لگ جائے اور دل اللہ پاک کی طرف ایسے متوجہ ہو جائے. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.